नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन में कौन सी करामत दिखाई थी। बचपन में ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चों को अपने घर बुलाकर उनके साथ क्या किया करते थे। ईद के दिन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अंधे लड़के को देखकर क्या किया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन देने आ रहे हैं तहसील इल्म चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज की वीडियो है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज के तो तमाम करामातें हैं, बेशुमार करामातें हैं जो हमारे उलमा फरमाते रहते हैं। आज इस वीडियो के ज़रिए से भी कुछ ऐसे ही जानेंगे हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर कि उन्होंने अपने क्या क्या करामातें दिखाई हैं और लोग ने किस तरह से इस्लाम को कबूल किया है। दोस्तों ख्वाजा गरीब नवाज ने एक बार वाक़या बताते हैं इसमें कि बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते थे। ईद के दिन बच्चों को अपने घर पर बुलाते थे और एक हाथी को पत्थर का बना दिया था ख्वाजा गरीब नवाज ने। और तमाम बेशुमार करामातें हैं जिसको हम जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके इसको शेयर भी करिएगा। अभी हाल ही में ख्वाजा गरीब नवाज का पूरा हुआ है, हम सब ये बात जानते हैं। तो आइए हम ख्वाजा गरीब नवाज के और तमाम करामातें जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सका करें दोस्तों शेयर किया करिए। तो चलिए पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। एक गरीब औरत की मदद के लिए ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बचपन में कौन सी करामत दिखाई थी। बचपन में ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु छोटे बच्चों को अपने घर बुलाकर उनके साथ क्या किया करते थे। ईद के दिन ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक अंधे लड़के को देखकर क्या किया था। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक गरीब किसान के लिए अजमेर से दिल्ली तक पैदल सफ़र क्यों किया था। जब ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के पीर भाई को कब्र में दफन कर दिया गया तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ रुक कर क्या देखा था। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अनवर के आसपास जो कब्रें हैं उनमें कौन से लोग दफन हैं और उनका क्या दर्जा है। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु एक बच्चे के लिए अपने मुबारक कब्र से बाहर क्यों आए थे। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक हाथी को पत्थर कब और क्यों बना दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वली जो अपनी कब्र पर लेटे थे उनको कब्र खाली करके अजमेर से चले जाने का हुक्म क्यों दिया था। दोस्तों पूरी वीडियो ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों हज़रत क़ुतबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप अपने खादिम शेख अली के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक आदमी ने आपके खादिम का दामन पकड़ लिया और सख्ती से बुरा भला कहने लगा। उस शख्स पर हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया और उससे फरमाया कि क्या बात है जो तूने दामन पकड़ा और बुरा भला कहा। एक मरतबा का वाक़या है कि हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपनी माँ की गोद में वालदा माजिदा की छाती से दूध पी रहे थे कि एक गरीब औरत अपनी गरीबी और परेशानी का हल पाने के लिए आपकी वालदा की खिदमत में आई। उस गरीब औरत की गोद में एक दूध पीता बच्चा था। थोड़ी ही देर के बाद वो बच्चा भूख से कमज़ोर होकर रोने लगा। वालदा माजिदा हज़रत माह नूर रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस गरीब औरत से इरशाद फरमाया, ऐ बहन तुम्हारा बच्चा बहुत ही भूखा है और भूखी की वजह से रो रहा है, अपने बच्चे को दूध पिला दो। उस बेबस और लाचार औरत की आंखें भीग गई और आंसू बहने लगे। अपने आंचल से आंसू पोंछते हुए उसने कहा, ऐ सैयदा माह नूर कई दिन हो गए हैं अनाज का एक दाना भी गले से नीचे नहीं उतरा। मैं भूख में अपना वक्त गुजार रही हूँ, भूख से परेशान हूँ जिसकी वजह से मेरी छातियों का दूध सूख गया है। यही वजह है कि बच्चा भूख से रो रहा है। माँ की गोद में हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने दर्द और गम के सारे मंजर देखे और सारी बातें सुनी। हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुंह माँ की छाती से हटा लिया और अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी उंगली मुबारक से गरीब औरत के रोते हुए बच्चे की तरफ इशारा फरमाया। उस इशारे को वालदा माजिदा समझ गई कि मेरा प्यारा बेटा मोइनुद्दीन हसन कह रहा है कि एक छाती का दूध मैं पी रहा हूँ और दूसरी छाती का दूध इस गरीब बच्चे को पिला दो। वालदा तैयबा ने उस गरीब बच्चे को अपनी गोद में लिया और दूध पिलाने लगीं। हमारे प्यारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु ये मंजर देखकर बहुत खुश हो रहे थे और खुशी में मुस्कुरा रहे थे। हिंद के राजा हमारे प्यारे ख्वाजा सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु बचपन के ज़माने में अपने उम्र के छोटे छोटे बच्चों को अपने घर बुला लाते और उन बच्चों को खाना खिलाते। हमारे ख्वाजा रदी अल्लाह ताला अन्हु के बचपन का एक रोशन और बरकत वाला वाक़या है कि ईद का दिन था, चारों तरफ खुशी और रौनक का माहौल था। हर जगह फूलों की खुशबू फैली हुई थी। हर तरफ से मुसलमानों का हुजूम ईदगाह की ओर बढ़ रहा था।
ہمارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ عیدگاہ جانے کے لیے نکلے۔ راستے میں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک اندھے لڑکے پر پڑی جو سڑک کے پاس پرانے اور پھٹے کپڑوں میں اداس کھڑا تھا۔ اس کا بجھا ہوا چہرہ، پھٹے کپڑے، غریبی اور بے بسی دیکھ کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ اسی سمے آپ نے اپنے نئے کپڑے اتار کر اس غریب اور اندھے بچے کو پہنائے اور اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک غریب کسان آیا۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی کہ حاکم نے اس کے کھیت کی فصل ضبط کر لی ہے۔ حاکم کہتا ہے کہ جب تک تم بادشاہ سے شاہی آدیش نہیں لاؤ گے تب تک فصل واپس نہیں ملے گی۔ کسان نے خواجہ صاحب سے مدد کی گزارش کی اور کہا آپ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھ دیں، وہ بادشاہ سے کھیتی کے کاغذ دلا دیں گے۔ اس بات کو کسی کو بتائے بغیر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب کسان کو لے کر اجمیر سے پیدل سفر کرتے ہوئے دلی پہنچ گئے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرے۔ حضرت قطب صاحب نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد آنے کی وجہ معلوم کیا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غریب کسان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس غریب کے ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ حضرت قطب صاحب نے عرض کیا اگر آپ حکم دے دیتے تو میں بادشاہ سے کاغذات لے کر یہ کام پورا کر دیتا، آپ کو اتنے لمبے سفر کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جہاں تک کاغذات لانے کا سوال ہے تو وہ کسی خادم کے ذریعے منگوائے جا سکتے تھے یا حکم بھیج کر حاصل کیے جا سکتے تھے، لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دکھ اور غریبی میں ہوتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ جب یہ غریب آدمی میرے پاس آیا تو وہ بہت پریشان اور دکھی تھا۔ مجھے غیب سے اشارہ ملا کہ کسی مسلمان کے دکھ میں شامل ہونا اصلی بندگی ہے اور اسی بندگی کو نبھانے کے لیے میں خود آیا ہوں۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک شخص میرا پیر بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور میں اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ جب میرے پیر بھائی کو قبر میں رکھا گیا اور قبر پوری طرح تیار کر دی گئی تو سب لوگ اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ چونکہ وہ میرا پیر بھائی تھا اس لیے اس رشتے اور تعلق کی وجہ سے میں تھوڑی دیر اس کی قبر کے پاس رک گیا اور مراقبہ یعنی دھیان میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ میں نے دیکھا کہ عذاب دینے والے فرشتے اس کی قبر میں آ گئے اور اس شخص کو عذاب دینا چاہا۔ میرا پیر بھائی تنہائی کے عالم میں گھبرا کر بڑا پریشان نظر آ رہا تھا۔ جب میں نے اپنے پیر بھائی کو قبر میں حیران و پریشان دیکھا تو میں اس کوشش میں لگ گیا کہ کس طرح میں اپنے پیر بھائی کی مدد کروں اور اس کو نجات دلاؤں۔ ابھی میں سوچ وچار میں ہی تھا کہ میں نے دیکھا کہ پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرید کے حالات دیکھنے قبر میں تشریف لے آئے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتوں سے فرمایا اس کو عذاب نہ دو، یہ میرا مرید ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ یہ شخص آپ کے خلاف کام کرتا تھا۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بے شک یہ شخص گنہگار ہے اور میرے حکم کے خلاف زندگی گزارتا تھا مگر خود کو میرے دامن سے باندھ رکھا تھا۔ غیب سے حکم ہوا اے فرشتوں میرے پیارے بندے عثمان ہارونی کے مرید کو چھوڑ دو اور اسے عذاب نہ دو، ہم اس مرید کو اس کے پیر و مرشد کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک بار حضرت مولانا مفتی بدر الدین احمد قادری رضوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف کی درگاہ کے حجرہ نمبر 69 میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ارشاد فرمایا ولیوں کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار انور کے چاروں اور جو قبریں نظر آ رہی ہیں ان میں سے کچھ چھوٹی ہیں اور کچھ پر ہلکا سا نشان ہے۔ خواجہ صاحب کے زائرین ان قبروں کے آس پاس بیٹھے دکھائی دیتے ہیں، کچھ لوگ تو قبروں پر ہی بیٹھے ہوتے ہیں اور کچھ ان کے اوپر سے گزرتے نظر آ رہے ہیں۔ ان قبروں میں بڑے بڑے کتب و ابدال اور ولی آرام فرما رہے ہیں۔ اگر یہ اللہ والے کسی اور جگہ ہوتے تو ان کی مزاروں پر بڑے بڑے گنبد اور شاندار مینار ہوتے، لیکن یہ ولایت کے ستارے اپنے آپ کو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی اور کراماتی جلووں میں چھپا چکے ہیں۔ انہی قبروں میں ایک قبر خالی ہے۔ ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک میاں بیوی اپنے نوجات دودھ پیتے بچے کے ساتھ عرس کے دنوں میں ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ عرس کی بھیڑ بھاڑ میں ایک قبر کے پاس اپنے دودھ پیتے بچے کو لیے کھڑے تھے کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ پیشاب کے کچھ قطرے قبر کے اوپر گرے۔ قبر میں آرام فرما ولی کو ناراضگی ہوئی اور عالم جلال میں بچے پر نظر ڈالی۔ صاحب قبر کی نظر غضب سے بچہ تڑپا اور مر گیا۔ ماں کی ممتا چیخ مار کر رونے لگی۔ اپنے گود میں مردہ بچے کو لیے ہوئے بھاگی اور دوڑتی ہوئی ہند کے مسیحا ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر انور و اقدس پر اپنے مردہ بچے کو ڈال دیا اور چیختے چلاتے ہوئے فریاد کی اے ہمارے مسیحا ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں لوگ مردہ لاتے ہیں اور آپ کے کرم سے زندہ لے کر واپس جاتے ہیں، اور میں کیسی بد نصیب ہوں کہ آپ کے در کرم پر اپنا زندہ اور صحیح سالم بچہ لائی تھی اور اب میں اپنے بچے کو مردہ حالت میں لے جاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اسی سمے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کھل گئی اور ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب عورت کی دکھ بھری پکار اور رونے کو برداشت نہ کر سکے اور قبر انور سے باہر آ گئے اور مردہ بچے کو اپنی رحمت اور شفقت سے بھری گود میں اٹھا لیا اور مردہ بچے کو دم کیا۔ بچہ زندہ ہو گیا۔ بچے کو اپنی گود میں لیے ہوئے اس قبر پر پہنچے جس قبر والے بزرگ کی نگاہ غضب سے بچہ مرا تھا۔ قبر میں لیٹے ہوئے ولی سے ارشاد فرمایا، اسی وقت تم قبر خالی کر دو اور ہمارے اجمیر سے چلے جاؤ۔ ہمارے پاس اچھے برے سب آئیں گے، اسی کو یہاں رہنے کی اجازت ہے جو سب کو برداشت کرے اور نبھا لے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دلی سے اجمیر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں 700 مشرکوں کو مسلمان کیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر تشریف لائے تو راجہ پرتھوی راج آپ کا جانی دشمن ہو گیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے ایک مرتبہ ایک پاگل ہاتھی کو آپ کی طرف دوڑا دیا تاکہ وہ ہاتھی ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلاک کر دے اور مار ڈالے۔ مست ہاتھی دوڑتا ہوا جیسے ہی آپ کے قریب آیا تو ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر اس پاگل ہاتھی کی طرف پھینکی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ ہاتھی پتھر کا ہو گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اجمیر شریف سے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ جو حاجی حج کے لیے جایا کرتے تھے وہ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پاتے، حالانکہ آپ اجمیر شریف میں موجود ہوتے، اور جب آپ درجہ کمال کو پہنچ گئے تو آپ کی یہ عادت تھی کہ ہر رات کعبہ معظمہ میں گزارتے تھے اور فجر کی نماز اجمیر شریف میں ادا کرتے تھے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرید آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حاکم شہر مجھے شہر سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم فرمایا کہ وہ حاکم شہر اس وقت کہاں ہے؟ عرض کیا شکار کھیلنے گیا ہے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب حاکم شہر خود شہر میں واپس نہیں آئے گا، ہمارے مرید کو شہر سے کیا نکالے گا؟ تھوڑی دیر میں یہ خبر آئی کہ حاکم شہر جنگل میں گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں ایک عورت روتے ہوئے آئی اور شکایت کی کہ حاکم وقت نے بنا کسی غلطی کے اس کے بیٹے کو پھانسی دی ہے۔ اس نے خواجہ صاحب سے مدد کی گہار لگائی۔ خواجہ صاحب اپنی مبارک لاٹھی لے کر اس عورت کے ساتھ چل پڑے۔ ان کے ساتھ خدام اور شہر کے کئی لوگ بھی ہو گئے۔ خواجہ صاحب مقتول جسے پھانسی دی گئی تھی اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے اپنی مبارک لاٹھی سے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اے مظلوم، اگر تجھے بے گناہ مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور پھانسی کے تختے سے نیچے اترا۔ خواجہ صاحب کے ارشاد اور کرامات سے وہ شخص زندہ ہو گیا، پھانسی کے تختے سے اتر آیا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ گھر چلا گیا۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک دن بت خانہ پر ہوا۔ وہاں 7 کافر مورتیوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے خواجہ صاحب کا نورانی چہرہ دیکھا وہ بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ خواجہ صاحب کے قدموں میں گر پڑے، اپنے کفر اور شرک سے توبہ کی اور مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے ان 7 کا نام حمید الدین رکھا۔ انہی میں سے ایک حضرت شیخ حمید الدین دہلوی بھی ہیں جو بڑے ولی بنے اور مشہور بزرگ ہوئے۔ ایک بار ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سفر میں تھے۔ ظالم ڈاکوؤں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو گھیر لیا۔ یہ ڈاکو نہ صرف لوگوں کا سامان لوٹتے تھے بلکہ انہیں قتل بھی کر دیتے تھے۔ جب ڈاکو برے ارادے سے خواجہ صاحب کے پاس آئے تو آپ کی روحانی نظر اور کرامت سے کانپنے لگے۔ ڈر اور شرم سے ان کی ہمت جواب دے گئی۔ انہوں نے ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ہم سب آپ کی نگاہ کرم کے طالب ہیں۔ خواجہ صاحب نے انہیں توبہ کروائی اور اسلام کی نعمت اور ہدایت سے نوازا۔ آپ کی صحبت کی برکت سے وہ ڈاکو اولیاء کرام کی جماعت میں آ گئے۔ ہند کے راجہ ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز صحرا ریگستان سے گزرے۔ وہاں 7 مجوسی آگ کی پوجا کرنے والے اپنی عبادت اور محنت میں بہت مشہور تھے۔ یہ 7 مجوسی اتنے زیادہ عبادت اور محنت کرتے تھے کہ 6 مہینے کے بعد ایک نوالا کھانا کھاتے تھے، اس لیے لوگ ان سے بہت پربھاوت تھے۔ ایک دن ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی نظر ان مجوسیوں پر پڑی۔ آپ کی نظر کی ہیبت سے وہ اتنے ڈر گئے کہ کانپنے لگے اور آپ کے قدموں میں گر گئے۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم لوگ آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تو ان مجوسیوں نے عرض کیا، ہم اس لیے آگ کی عبادت کرتے ہیں کہ قیامت کا دن آگ ہمیں نہ جلائے۔ آپ نے فرمایا کہ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر جلا نہیں سکتی۔ یہ فرما کر ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جوتی مبارک کو آگ میں ڈال دیا۔ بہت دیر تک آپ کی جوتی مبارک آگ میں رہی، جلنا تو دور کی بات آگ کا کوئی اثر تک نہیں ہوا۔ یہ کرامت دیکھ کر سبھی نے سچے دل سے اسلام کا کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے، پھر آپ کی خدمت میں رہ کر بڑے ولی بنے۔ تو دوستوں، یہ تھا ہمارا ایکشن جو آپ نے دیکھا۔
ख्वाजा गरीब नवाज़ की तमाम करामातों का ये एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, मुख्तसर था। तो इसमें तमाम देखिए करामातें दिखाई गई हैं कि बच्चों के मोहब्बत करते थे आप, ईद वाले दिन बच्चों को बुलाते थे और उस हाथी को पत्थर का बनाया। ये सब इस वीडियो में देखो दोस्तों बताया गया है और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो तमाम बुज़ुर्गान दीन जितने भी अल्लाह वाले गुज़रे हैं, तो अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को बड़ी मोहब्बत करता है। जो भी नेक बंदा हो, नेक बंदा वही होता है जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलता है, अल्लाह की इताअत करता है और अल्लाह के रसूल की बात मानता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है। तो अल्लाह ताला उस बंदे का बहुत ख्याल रखता है, बेपनाह मोहब्बत भी करता है अल्लाह ताला उस बंदे से कि जो अल्लाह का नेक बंदा होता है। तो अल्लाह उससे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत चाहता है और उसकी तमाम ख्वाहिशों भी अल्लाह ताला पूरा करता है। हाँ, दुनिया में उसको इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला लेता है। जो उसके नेक बंदे होते हैं अल्लाह ताला उससे इम्तिहान भी लेता है, ऐसी बात नहीं है। तमाम आजमाइशों से भी अल्लाह ताला देता है और सबसे ज़्यादा आजमाइशें जो आई हैं वो अम्बिया पे आई हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह ताला के नेक बंदे होते हैं और उनको अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।